چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ اور رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن پاک کی آیات بینات، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا، جست کرتے یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما له من قوة ولا ناصر، تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، آسمان کی قسم جس سے می اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔ إنه لقول فصل وما هو بالهزل، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طارق کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے ترجمے کے ساتھ۔ بڑی برکت والی یہ سورت مبارک ہے۔ سورہ طارق قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی تخلیق کا بیان فرمایا ہے اور فلکیات کا بیان بھی اس مبارک سورہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک اور برکت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور مل نہ رہی ہو تو جہاں سے چیز گم ہوئی ہے وہاں پر اگر سورہ طارق پڑھی جائے تو چیز واپس مل جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ مجرب ہے۔ یہ وزیر آباد کی بات ہے، وزیر آباد کے بلکہ مضافات کی بات ہے۔ وہاں پر ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص بڑا
حیران و پریشان ہمارے پاس آیا. دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ ہم سے پیسے مانگے گا. ہاں جی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر مفلوق الحال پیسے مانگنے والا ہی نہیں ہوتا. بہرحال جب اس نے اپنے لب کھولے تو اس نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا کہ میرا موبائل گم گیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مل جائے. اسے اس کے لیے دعا بھی کی، اللہ مہربانی فرمائے آپ کو موبائل مل جائے. اور پھر اسے کہا کہ جہاں سے گم ہوا ہے وہاں سورہ طارق پڑھ، اللہ نے چاہا تو مل جائے گا، مالک مہربان ہے. تو وہ کچھ دیر بعد دوبارہ پھر آیا اور اس کے چہرے پر رونق تھی، اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے سورہ طارق پڑھی ہے اور الحمدللہ مجھے میرا موبائل مل گیا ہے. واہ. حالانکہ موبائل ان چند چیزوں میں سے ہے کہ جو گم ہو جائیں تو پھر ملتی قسمت والوں کم ہی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہیں یا کم ہی ملتی ہیں. جی. اللہ ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے. تو یہ اس طرح سے کیا ہے کہ اس کی برکت کو جسے بولیں آنکھوں سے ماشاء دیکھا جس طرح، یہ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان مال کی آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، آمین. سورہ طارق کی آیات تھیں تو میں نے سوچا اس حوالے سے کچھ یہ بھی عرض کر دوں. آج ہم پروگرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ابھی ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. خمسة أطفي بها، خمسة أطفي بها، خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، وہ خدا نے تب تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا. کلام مجید دکھائی شاہ کے، کلام مجید دکھائی شاہ کے، کلام مجید دکھائی شاہ تیرے شہر و
کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم تیرا مسند ناز عرش بری تیرا مہر میرا روغ غمی تیرا محرم راز روغ غمی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم یہی عرض ہے خالق عرض و سما وہ رسول تیرے میں بندہ تیرا وہ رسول تیرے میں بندہ تیرا مجھے ان کے چبار میں دے وہ جگہ مجھے ان کے چبار میں دے وہ جگہ خلد کو جس کی صفا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تو ہی بندوں پہ کرتا لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی علا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم یہی کہتی ہے بولے کہ رضا کی طرح کوئی صغر بیاں کہ رضا کی طرح کوئی صغر بیاں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں
سے شاہ خدا مجھے شوق طب ہے رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا یا مرحبا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بطور خلیفہ، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور یہ آپ کا خاصہ غیر شاملہ ہے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی آپ کچھ دیگر خصوصیات صدیق اکبر کا بھی ذکر فرمائیں، جس طرح یہ خصوصیت ہے آپ کی کہ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور پھر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے دست حق پرست پر جو ہے وہ بیعت کی، تو اس پر یوں بھی کہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ رسول ہونے میں اور پہلے خلیفہ ہونے میں، خلیفہ بلا فصل ہونے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس میں اجماع ہے، سب کا متفق کا اور بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی کیا ہے، ایک عظیم خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے کہ جس کے اندر ویسے تو وہ خاصہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا بعض وہ ہوتے ہیں جس کے اندر دیگر افراد بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں طرح کے خصائص ہیں، دونوں طرح کی خصوصیات ہیں، شاملہ بھی غیر شاملہ بھی، اور غیر شاملہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے، یعنی وہ خصوصیات جو صرف ایک ہی فرد میں پائی جاتی ہیں، اور وہ فرد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، محققین کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، بلکہ یہ وہ بات ہے بچے بھی تقریباً مبالغتاً کہا جائے تو ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخصیت افضل ترین ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے، وہ خصلت ہے جس کے اندر اور کوئی بندہ شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی جو نام ہے نا، یہ صدیق لقب جو آپ کا ہے، اس کے اندر بھی کوئی اور شریک نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جو لقب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی روایات ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کریم نے یہ جو لفظ صدیق ہے، جو نام ہے، لقب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، اسے آسمان سے نازل کیا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ تو آپ کے صدیق ہونے کی گواہی آپ کے جو لقب ہے اللہ کریم نے منتخب فرمایا ہے، یہ بھی آپ کی وہ خصوصیت ہے کہ کوئی اور بندہ اس کے اندر آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ ایسے ہی وہ ایک یوں کہہ لیں 3 دن اور 3 راتوں کی، یہ تو ایک غار ثور کی خصوصیت ہے۔ ویسے جو رفیق ہجرت ہونے کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ پاک سے مدینہ شریف جب ہجرت کی ہے تو اس وقت اگر کوئی فرد ساتھ ہے نبی پاک علیہ السلام کے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ رفیق ہجرت ہونے والی آپ کی خصوصیت وہ ہے جس کے اندر اور کوئی بندہ شریک نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا انتخاب فرمایا، اور پھر خاص وہ وقت جس کے اندر یہ غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اللہ کریم کے انوار و تجلیات اور برکات اور یوں کہہ لیں کہ بے شمار برکتیں نبی پاک علیہ السلام پر ہر دم ویسے ہی برس رہی ہیں، اور اس وقت جب نازل ہو رہی ہیں تو ایک ہی بندہ اس سے کما حقہ فیض پا رہا ہے، اور ان انوار و تجلیات سے اگر کوئی خوب یوں کہہ لیں دامن بھر بھر کے حصہ پا رہا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غار ثور سے باہر آتے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو منظر ہے نا وہ بالکل جدا ہے، یعنی وہ طویل حدیث پاک ہے، اگر بندہ اس کو پڑھے تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوار و تجلیات مصطفیٰ سے کیسے حصہ پایا ہے۔ تو یہ بھی یعنی یہ وہ عبادت تھی، یہ وہ خدمت تھی
جو اس وقت میں ایک ہی بندے کے حصے میں تھی اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سعادتیں پائی ہیں، جمع کی ہیں اور خاص برکتیں پائی ہیں، لیکن اپنی شان خدمت گزاری کو جو ہے نا وہ قائم و دائم رکھا ہے۔ بالکل مدینہ منورہ میں بھی آئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، ساتھ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ حضور پر جو ہے وہ چادر سے کیا کر رہے ہیں؟ صاحبان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں میں خادم ہی ہوں، یہی ہے اور میں تو خادم ہوں ان کا۔ خادم کا کام ایسے ہی ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا قرب اور اتنی نبی پاک علیہ السلام کی نوازشیں، عنایتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی فضل کرم، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کریم کی رضا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا انتخاب فرمایا یہاں بھی، اور پھر یہ جو یار غار ہونے کا، اب تو یہ یوں کہہ لیں یار غار اور یار مزار یہ استعارہ بن چکا ہے، یہ کنایا بن چکا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً جس ہستی کا ذہن میں تصور آتا ہے، بات آتی ہے، ذہن اس طرف جاتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ بھی وہ آپ کی خصوصیت ہے جس کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کر کے مسلمانوں کی جماعت کا امام مقرر کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ یعنی بعض اور مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ خود سے جو ہے نا وہ کوئی نبی پاک علیہ السلام بھی نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہے، تو کسی اور نے نماز پڑھا لی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے خود سے مقرر کیا ہو مومنین کی جماعت کا امام، تو وہ شرف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتوں کی برسات ہو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر۔ اور مجھے آپ نے وہ یار غار کہا، مجھے وہ پنجابی کا شعر یاد آیا کہ حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیے، کہ سانو یار غار نے یہ دسیا ہے دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش تھی نا یہ، بالکل یعنی ایسی بات نہیں ہے یہ، والجلوس بین یدیک کی جو آپ کی خواہش ہے، النظر الیک، پہلا النظر الیک، میں آپ کو حضور دیکھتا رہوں، وانفاق مالی علیک، اپنا مال آپ پر کیا کرتا رہوں؟ خرچ کرتا رہوں، والجلوس بین یدیک، اور بس میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے کیسی آپ کی خواہش کو پورا فرمایا۔ آپ دیکھیں آج بھی مزار میں قرب میں ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، اور جب باہر آئیں گے مزار سے اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا، اگر میدان محشر میں یوں تشریف لائیں گے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کریم نے بڑی عظمتیں اور رفتوں سے نوازا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ دنان بھائی ہمیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ منقبت کے اشعار بھی جو ہے وہ سناتے رہیں گے۔ صداقت کی زبان صدیق کیسے ہے دنان بھی ذرا ہو جائے۔ حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، وہ حق کے ترجمہ صدیق اکبر، وہ حق کے ترجمہ صدیق اکبر، نبی کے رازداں صدیق اکبر، نبی کے رازداں صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ
لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان فرمایا اعلیٰ حضرت نے ان تینوں اشعار کے اندر۔ استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بطور خلیفہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی یہ خلافت ملنے کے بعد کیسا طرز زندگی آپ نے اختیار کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو عام طور پر جیسے زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں یا کچھ تاریخ کا مطالعہ کریں، لوگوں کو جب منصب ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، اتھارٹی ملتی ہے، ان کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ان کے احوال جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، ان کے الفاظ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پہلے کیا تھے اب جو ہے وہ کیا ہو گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے یعنی جانشین رسول بنے، اللہ اکبر، تو پھر آپ کا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، آپ کا زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، اور کیا تبدیلی آپ میں آئی اور کیا نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک اہم خصوصیت جو ہے وہ سادگی بھی ہے جی۔ اور اگرچہ آپ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اہل قریش جو ہے وہ عرب کے اندر ان کا بڑا درجہ ہوتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 7ویں پشت میں ان کا جو ہے وہ شجرہ مل جاتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ سردار لوگ تھے جی، اور جو ہے وہ نہ صرف عرب کے اندر بلکہ آس پاس کی جو سلطنت تھی وہاں پر بھی اہل قریش کا جو دبدبہ ہے یا روب ہے یا ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان سے وہ واقفیت رکھتے تھے۔ تو خاندانی طور پر بھی اتنا مضبوط ہونے کے باوجود، اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو اہل مکہ کے اندر تاجر تھے آپ، اور خوشحال تاجر تھے، اور یعنی آپ نے جو ہے وہ بڑی اپنی زندگی کے اندر وسعت دیکھی ہے ذاتی طور پر بھی کہ آپ جو ہے ایک مالدار جو ہے وہ شخصیت تھے۔ اس کے باوجود آپ کے اندر سادگی تھی، اور ہم اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اتباع سنت جسے ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تھا بعینہ ہی یہی انداز انہوں نے اختیار فرمایا، اور یوں اتباع سنت کے اعتبار میں بھی جو ہے وہ آپ کے اندر سادگی تھی۔ اور پھر آپ کو ایک احساس بھی تھا کہ اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی مالی پوزیشن کیا ہے، اس کے مطابق ہی آپ نے اپنی جو ہے وہ حیثیت کو رکھا۔ اور بلکہ جب خلافت پر آپ متمکن ہوئے اور جب دوسرا دن آیا یا پہلا دن آیا تو آپ جب باہر نکلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، اور کہا کہ اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جو ہے وہ خلیفہ تو بن گیا ہوں، لیکن جو ہے وہ گھر والوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی میں نے پورے کرنے ہیں، اب گھر بھی چلانا ہے، تو میں کپڑا جو ہے بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ المسلمین، آپ جو ہے وہ مہربانی فرمائیں، سارے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، تو ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اچھا کتنا وظیفہ مقرر کرنا چاہیے یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جتنا میرا گھر کے اخراجات عام طور پر پورے ہوتے ہیں بس اتنا ہی مقرر کر دیں، کوئی زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سلمان بھائی جب آدمی کو کوئی عہدہ ملتا ہے نا تو بندہ بات کرتا ہے کہ جب میں اس جو ہے وہ عہدے پر کام کروں گا تو میرے کچھ اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، اور واقعی یہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب بندہ کسی جو ہے وہ شعبے کا ذمہ دار بنتا ہے یا کوئی اسے جو ہے ذمہ داری ملتی ہے تو کچھ اخراجات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اچھا وظیفہ مقرر کرنا ہے تو اتنا وظیفہ مقرر کریں جتنا مدینۃ المنورہ میں ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے خود ریکویسٹ کی کہ میرا اتنا وظیفہ ہونا چاہیے، اور ہم ہوں تو ہم کہیں کہ نہیں اتنے ہزار اتنے جو ہے وہ اتنا اضافہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال جو ہے پھر صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ کتنا ہونا چاہیے، پھر آدھی بکری کے جو ہے وہ کے برابر جو ہے وہ آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ تو اسی وظیفے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور گھر کے اندر حالات کیا ہوتے تھے کہ آپ کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں حلوہ جو ہے وہ کھانا ہے، یا آپ نے خواہش کی، آپ کے گھر والوں کی خواہش تھی، تو اس میں رقم نہیں تھی کہ حلوہ خریدا جائے، تو گھر والوں نے کیا کیا کہ روزانہ جو ہے تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے وہ بچایا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک آدھ ہفتے کے بعد جو ہے وہ حلوہ تیار کیا۔
تو آپ نے حلوہ سامنے آیا تو پوچھا کہ یہ کیسے تیار ہوا ہے؟ ہمارے اتنی وسعت تو نہیں تھی کہ حلوہ تیار ہو جاتا. تو گھر والوں نے کہا کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا بچایا ہے، اس سے یہ حلوہ بنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا آٹا جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ اب کم کروا دیا جائے کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ. تو اللہ اکبر، یہ انداز تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کیسے ممکن ہو سکا کہ آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ سادگی کا درس دیا تھا. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے وہ یوں آپ کا جو ہے وہ انداز ہے. تو اے کاش ہمارے اندر بھی سادگی آ جائے. اور آج جب ہم اپنی سادگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سادگی لفظ تو ہمیں آتا ہے لیکن عملی طور پر ہم سادگی کی طرف نہیں آتے. بالخصوص جب کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے، شادی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت تو جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر سادگی اگر ہوگی تو اس میں تقریب کے دوران بھی ایسی کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے. اس میں یوں لے لیں صاحب، خزانے پہلے جمع کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے منہ کھول لیے جاتے ہیں. یعنی پہلے مانگ مانگ کے پیسے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. عدنان بھائی سے کیری آفس عدنان صاحب سے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ دے دیں، تو انہوں نے کہا بھی 10 لاکھ روپیہ تو نہیں چلے، آپ ایسا کریں کوئی کتنے عدنان بھائی کتنے لے لیں؟ ویسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس نے 2 4 5 لاکھ مانگنے ہوتے وہ کہتے ہیں 10 لاکھ مانگو 5 تو دے ہی دے گا. اللہ اکبر. چلیں جی، یوں کر کے مانگ مانگ کے پیسے. جو یہ تو میں نے لائٹر نوٹ پہ بات کی. آپ دیکھیے کہ مانگ مانگ کر پیسے جمع کیے، ایک بڑی تعداد ہے. مانگ مانگیا کیے، پیسے جمع کیے. بالخصوص جو یہ بھکاری طبقہ ہوتا ہے نا، ان کی شادیاں بھی آپ دیکھیں اگر تو مقصد کسی کو جو ہے وہ ذلیل کرنا یا کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بات سمجھانا مقصد ہے. کہ آپ دیکھیے اتنی مشکل سے پیسوں کا ارینج کرنے کے بعد ان کو کیسے بے دردی سے اور فضول کاموں کے اندر اور گناہوں کے اندر بھی بعض اوقات استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی یہ زیادہ تشویش والی بات ہے کہ سادگی تو چلیں ایک ایسی خصوصیت ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن تشویش والی بات یہ ہے کہ بندہ ایسے مواقع پر جو ہے شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو ہی پامال کر دیتا ہے. اسراف کے جیسے فضول خرچی جسے کہا جاتا ہے، جہاں خرچ کرنا نہیں بنتا وہاں پر بھی جو ہے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یعنی آدمی خوشی کے موقع پر شریعت کے مطابق عمل کرے. اور 2 خاندانی مین ہوتے ہیں، ایک لڑکے والا ایک لڑکی والا، تو دونوں آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے. اگر دونوں کا ذہن بن جاتا ہے اور بنانا بھی چاہیے شریعت کے مطابق، تو بہت ساری فضول خرچی سے بندہ بچ جاتا ہے. اور جو رقم آپ اس تقریب کے اندر خرچ کر رہے ہیں وہ آپ دلہا بھائی کو دلہن بہن کو دے دیں، تاکہ جو ہے وہ اپنا جو گھر ہے انہوں نے گھر بسانا ہے تو اس میں ان کو سہولت ہو، ان کو جو ضروریات ہیں وہ جو ہے پوری ہوں. وہ نظر نہیں آئے گا نا استاد صاحب. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کتنی سادگی سے بات کی کہ بھئی دونوں آپس میں جو ہے نا وہ بات کر لیں. دونوں ہی سادگی پہ ہی تو دونوں جمع نہیں ہو رہے ہوتے. یہ تو مسئلہ ہے. ایک اگر چاہ بھی رہا ہے، دوسرے کہنے بھی ہمارے تو پہلے بیٹے کی شادی ہے، آپ کے تو مطلب آخری کی شادی بچی کی شادی ہے، ہمارے تو پہلے بیٹے کی شادی ہے. اصل میں کوشش بھی نہیں کی جاتی سلمان بھائی. اگر جو ہے وہ بات کی جائے، کوشش کی جائے تو بندے کو کامیابی بھی ہوتی ہے نا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کسی سے پیسے لینے ہیں، 5 لاکھ لینے ہی ہیں تو کہا جاتا ہے 10 لاکھ دیجئے. تو بھئی آپ ان سے بات تو کریں. اگر جو ہے وہ ان کا ذہن ہو کہ ہم نے 50 لاکھ خرچ کرنا ہے تو وہ اس کے نیچے تو آئیں گے نا. تو یوں بات چیت کر کے جو ابھی جو گھر ہم بسانے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے اگر میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ یہ رقم اپنے پاس ہی رکھ لی جائے، یہ ان کو دے دی جائے. اور یہ دیکھنے والی چیز ہے معاشرے کے اندر یہ ایسے واقعات نظر نہیں آئے گا نا. کس کو پتا چلے گا کہ بھائی اتنے پیسے لگا دیے بھائی. نظر آپ دیکھیں صاحب ہال پہ رقم خرچ ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ارے کیا بینکوٹ دیا ہے یار، اوئے ہوئے لوگ انگشت بدنداں ہیں دیکھ کے. ٹھیک ہے نا. یہ لفظ عدنان بھائی نے اس پر، شیخ صاحب نے بھی رسپونڈ کیا اس پہ. یعنی لوگ حیران ہیں، آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہال دیکھ کر، کیسا جو ہے وہ ہال ہے. تو یہ پھر یہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں ہوگا نا. یعنی اس میں ریلائبل چیز کر لے، یعنی لیوش پہ جانے کی بجائے جو ایک ریلائبل طریقے پہ کام ہو سکتا ہے اس پر آ جائے، سادگی پر جو ہے وہ آ جائے، اور باقی پیسے جو بچا کر کے وہ جو ہے وہ انہی کو دے دے، دلہا دلہن کو ہی دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ نظر نہیں آئیں گے نا جی. وہ تو گھر بات ہو جائے گی، آپ میں نے دے دیے انہوں نے لے لیے، بات ختم ہوگی، پتہ کیا چلا شورا کیا ہوا، کچھ بھی. دیکھیں سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے. ہم تو ایک نیکی کی دعوت ہی دے رہے ہیں اور ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے.
ایسا ہی کرنا چاہیے. اور جب بندہ کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے اور ذہن بھی بن جاتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے, پھر اللہ پاک اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اور جب ہم کوشش کر لیں گے, ذہن بنا لیں گے, تو پھر رب کی رحمت سے اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ ہمارا اپنا ذہن بن جائے, معلومات بھی ہو جائیں. ہم ذرا یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شادیاں فرمائی ہیں, صحابہ کرام اور ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں. تو جو انداز ان کا تھا اس کے قریب جانے کی ہم کوشش کریں. سادگی اگر آ جائے گی, کفایت شعاری آ جائے گی, تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ایک اور بھی اس پہ بات ہے بھئی, ہم تو صدیق اکبر نہیں ہو سکتے نا. ان کی زندگی میں یوں تھا, یوں مطلب جس طرح آپ نے بتایا سادگی کا, ان کا واقعہ قناعت کا آپ نے بتایا, تو یہ تو ہم تو صدیق اکبر نہیں ہو سکتے. وہ صدیق اکبر تھے بھئی, ہم تو صدیق اکبر تھوڑی. یہ واقعات جو ہیں وہ ہمیں درس تو دیتے ہیں نا, ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی اس جو ہے وہ کہا جاتا ہے 15ویں صدی ہے, 14ویں صدی ہے, اب وہ زمانہ نہیں ہے, وہ شخصیات نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, محفل نعت ہوتی ہے, پھر جو ہے سادگی سے جو ہے وہ شادی منعقد ہوتی ہے. امیر اہل سنت نے جو ہے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں, 3 شادیاں تو امیر اہل سنت نے بھی کی ہیں, بیٹی کی بھی کی ہے اور 2 بیٹوں کی بھی کی ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے وہ جس کی بیٹی ہے اس کے لیے امیر اہل سنت جو ہے وہ مشعل راہ ہے, اور جس کے بیٹے ہیں ان کے لیے بھی امیر اہل سنت جو ہے وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے جو ہے وہ ان کے انداز کو دیکھ کر ہم اپنا انداز اپنا سکتے ہیں. یا مرحبا. تو اس وقت بھی ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے فیضان لیتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کفایت شعاری اور سادگی کو لے کر آئیں. یا مرحبا. میں یہاں ایک بات عرض کروں سر آپ کی اجازت سے, کہ جی ہم تو صدیق اکبر نہیں ہو سکتے, تو کون کہہ رہا ہے آپ صدیق اکبر بن جائیں؟ اس نے کہا پوائنٹ کو آپ چھوڑ کر اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ جس کا کیا ہے مطالبہ ہی نہیں ہے. وہ ایک پنجابی میں ایک بات جو ہے وہ کہتے رہے, چلے میں وہ نہیں کہتا, جو ہے میں بات پہ ہی جو ہے آ جاتا ہوں, ورنہ ایک بات ہے بہرحال. تو بات یہ ہے کہ جس بات کا پورے فسانے میں ذکر ہی نہیں ہے, بندہ اس کو ایزیوم کر کے جو ہے بیٹھا رہے, اور اصل جو حقیقت ہے اس سے جو ہے وہ کیا ہو جائے, وہ ناآشنا ہو جائے, تو یہ دانش مندی, عقل مندی نہیں. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم اس کے اگینسٹ ایک نیریٹو بنا کر, یا ایک ویو بنا کر, یا ایک یوں بولیے کہ ایک بہانہ بنا کر کے ہم ایک اپنا ایسا ایک یو ٹرن اس کا بنا لیں, یا کوئی ایسا جو ہے وہ کٹ بنا لیں کہ جہاں سے جو ہے نکل کے باہر چلے جائیں. یہ اس لیے نہیں ہو رہی, یہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر کیا کریں, ایڈ کریں. یہ جو فضائل بتائے جا رہے ہیں, یہ جو انداز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا جا رہا ہے, اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے, تو یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے. سو وی ہیو ٹو ایکٹ اپون, ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. جو اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں, زندگی گزارنے کے اچھے انداز اپنائے جا رہے ہیں, ان پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں. آپ دیکھیں سر, میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کا آپ دیکھیں کیسا زبردست انداز تھا اس طرح. یہ بھی مشعل راہ ہونا چاہیے, اس پر بھی جو ہے بات ہونی چاہیے. صدیق اکبر کی عظمت کو جو ہے وہ سلام ہے, اور آپ کے گھر والوں کی عظمت کو بھی کیا ہے, سلام ہے, کہ انہوں نے بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی بات میں اپنی بات کیا ہے رکھی ہے. یعنی سادگی کا جب آپ نے ذہن دیا ہے تو گھر والوں نے اس کو اپوز نہیں کیا, اس کو انڈوز جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی یہ چیزیں آئیں نا, کہ بعض اوقات صرف گھر کا ایک فرد چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ ایک اچھا کام کر لیتے ہیں, یا یہ اس میں سادگی ہے, اس کو کر لیں, تو کوئی ایک ہوتا ہے بیچ میں کہ وہ اس کو اپوز کرتا ہے. بھئی نہیں, یوں نہیں ہونا چاہیے. اور عموماً اپوز وہ کرتے ہیں جنہوں نے نہ کوئی ہنگ لگانی ہے, نہ کوئی پھٹکڑی جن کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ویلے فارغ لوگ ہیں, نہ روپیہ کمانا ہے, نہ 2 خرچ, نہ کمانا تو نہیں ہے, خرچ بہرحال ضرور کر دینے. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں گھر والوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے, اور سمجھانے سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ. اور ان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے بھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ کا شرف انہوں نے پایا ہوا تھا, تو یوں گھر سے بھی سپورٹ ملتی ہے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے سلمان بھائی, اگر گھر سے سپورٹ ملے نا تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. یا مرحبا. تو گھر والوں کا بالکل ذہن بنانا چاہیے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات بھی ہوتے ہیں,
اور لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے اور بڑی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے، جس گھر میں یہ اجتماع ہوتا ہے تو اس میں ایک شرط سلمان بھائی یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے، یعنی پردے کا شریعت کا جو ہمیں مدنی پھول یعنی شریعت نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق یہ ہفتہ وار اجتماع کے مدنی پھول بھی بنے ہوئے ہیں۔ یا مرحبا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھیجیں۔ تو جب بیانات بندہ سنتا ہے، گفتگو سنتا ہے اور پھر مطالعہ کرتا ہے تو خود بھی اس کا ذہن بنتا ہے اور پھر گھر والوں کا بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے، اور جب گھر والوں کا بچوں کا ذہن بن جائے گا تو پھر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی ہماری کوشش ضرور ہونی چاہیے، اولاً تو یہ ہے نا سلمان بھائی ہمارا ذہن بن جائے، صحیح۔ جب اپنا ذہن جو ہے وہ نہیں بن رہا تو ہم دوسروں کا ذہن کیا بنائیں گے؟ تو اولاً اپنا ذہن بنائیں اور پھر گھر والوں کا ذہن بنائیں تو انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کا قدم چومے گی۔ ایسی بات ہے۔ اس پہ سر اور بھی میرے ذہن میں سوال آ رہے ہیں کہ آپ تو بس چاہتے ہیں ابھی پیسے دو بچ ہی جائیں، بھئی اتنے پیسے بچا کے کہاں لے جانے ہیں، چار خرچ بھی کریں، بچوں کی خوشیاں ہیں ان پر کوئی چار پیسے خرچ بھی کر دیں، لگا بھی دیں، کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں میں تو خرچ کرنے کی ہی جو ہے وہ ایک صورت بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے یوں شادی کے موقع پر ایک دو دن کے اندر سارا کچھ لاکھوں روپے جو ہے وہ خرچ کر دینے ہیں، اس میں سے کچھ بچا کر جو ہے اپنے جو ہے وہ نئے جوڑا جو بن رہا ہے، شادی جن کی ہو رہی ہے، ان کے سپرد کر دیں، ان کو مالک بنا دیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور بعض اوقات اس طرح کے تقریبات کے لیے قرض بھی لیا جاتا ہے، اور جب قرض لے لیتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ بڑے جو ہے اچھے انداز سے جا کر قرض لیں گے، اور جب دینے کی باری آئے گی تو پھر کہیں گے کہ ہم کون سا جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، اچھا اب آپ نے ہم سے مانگنے بھی تھے، یہ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ خیر فرمائے۔ سر اب دیکھا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہال بک کروا لیں گے، دولہے کو جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے، جی یہ تو ہے۔ یعنی 10 لاکھ روپے کا ہال بک کروا لیں گے لیکن دولہے کو 5 لاکھ روپیہ کوئی نہیں دے گا۔ یہ تو آپ پیسے دینے میں تو جان نکلتی ہے۔ آپ دولہے کو 5 لاکھ کی بات کریں، وہ دولہا جس نے 10 لاکھ کا ہال بک کروایا اگر اس سے کہا جائے حق مہر کب دو گے تو وہ کہتے ہیں ساری زندگی دیتے رہیں گے۔ اللہ، یعنی اس پر بھی لوگ جو ہے نا جو بنیادی چیزوں میں سے ہے اس پر بھی لوگ جان چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بارات کے اوپر تو یہ بڑی اچھی بات، بڑا اچھا پوائنٹ لیا آپ نے۔ بارات میں جیسے حال وہ لڑکی والے جو ہے بک کرواتے ہیں عموماً، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اور جو دوسری آپ نے اس میں بھی کیا ہونا چاہیے، سر کچھ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ شو آف کی بجائے تھوڑا اس پر آئیں، سادگی عاجزی کو جو ہے وہ اپنائیں۔ برادری سسٹم بعض جگہوں پر بڑا بڑا کارگر جو ہے وہ لگتا ہے، تو بعض برادریوں میں کیا ہے ان میں طے شدہ بات ہے۔ بارات ایک جگہ پر مجھے معلوم ہوا کہ اگر بارات اتنے بجے نہیں آئے گی تو اب ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ایک جو ہے نا صورتحال کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو بارات اس برادری میں کیا ہے کہ وہ بارات اتنے بجے سے پہلے کیا ہے آگے رہے آنی ہی آنی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بارات کیا ہے لیٹ ہو گئی ہے، 9 بجے کا ٹائم بولا ہوا، بارات کب آ رہی ہے بھائی 11:45 بجے آ رہی ہے، تو یہ حساب نہیں ہے۔ تو بعض جگہوں پر یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، جہاں پازیٹیو ہے وہاں پر کیا ہے پازیٹیو ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ دیکھیں عمل کریں گے تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ میں جتنی باتیں ابھی ہم عرض کی ہیں یہاں پر، جتنی باتیں ہیں ان سب پر عمل کرنے میں جو بھی عمل کرے گا اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، نہ تو قبلہ رکن شدہ کا کوئی فائدہ ہے نہ میرا کوئی فائدہ۔ میں کوشچن کر رہا ہوں، لوگ یوں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر آئے۔ اور عدنان بھائی نے جو بات کی ہے یہ بھی بڑی قابل غور، بڑی زبردست بات ہے کہ حق مہر دینا ہے، کب دینا ہے؟ ہاں جی بس دے دیں گے، جی ٹھیک ہے جی لکھ دیں، جی کیا لکھ دیں بھائی؟ اندت طلب ادا کریں گے۔ ایک جگہ پر انہوں نے یوں کہا اندت طلب ادا کریں گے، آپ دیکھیں اس موقع پر بھی لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے کہا اندت طلب تو آپشن ہی کوئی نہیں بھائی، یا معجل ہے یا موجل ہے۔ ٹھیک ہے، موجل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو موجل ہی پڑھتے ہیں اس کو، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ورنہ فرق صرف حمزہ اور عین کا ہے۔ اجل کر دیں حمزہ سے مطلب ہوگا بعد میں، اور عجل کر دیں عین سے مطلب کیا ہوگا جلدی، معجل مطلب جلدی یا ابھی۔ تو اس میں ادھر ایک نہیں، انہوں نے بحث چھیڑ دوں گا، یہ کھانا ہی کوئی نہیں بچی، آپشن ہی کوئی نہیں بچی۔ اچھا اندت طلب میں بھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جب مانگے گی تب دے دیں گے، اور اگر اس نے مانگ لیا تو اب لڑائی
کہ ہم سے مانگا، حق مہر مانگا. استغفر اللہ. یعنی ہر طرف سے جو ہے نا وہ دین سے دوری اور شریعت سے معاذ اللہ جو ہے نا وہ دور جانے والا معاملہ اس کو اختیار کیا گیا ہے. حالانکہ یہ تو بنیادی چیزوں میں سے ہے. سلمان بھی یہ جتنی باتیں نا جی، یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے. ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں کیا ہے. لوگوں میں واہ واہ کرنا مقصود ہے یا کوئی اللہ رسول کی رضا بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے اندر میرا رب راضی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا ہے، یہ بھی کوئی آپشن ہے؟ یا بس برادری، لوگ، رشتہ دار، عزیز یہ سب راضی ہو جائیں اور باقی اللہ رسول کی رضا جو ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے؟ ایسے ہی دیکھیں، جب شریعت پر عمل کریں گے، جو سادگی کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو دانش مندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، حقیقت میں دانش مندی کی بات ہے کہ آپ فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر وہ جو نیا گھر آباد ہونے جا رہا ہے ان کی فکر کریں. اگر آپ 8-10 ہزار روپے، 5-4 ہزار روپے ان کو دے دیں گے، وہ کتنی سہولت ہو جائے گی ان کے لیے، اور آگے جو ہے وہ زندگی کے اندر ان کو کام آئیں گے. ظاہر سی بات ہے 100 بندے 8-8 ہزار روپیہ دیں تو بات جو ہے وہ کہاں جائے گی. بات درست فرمائی آپ نے جناب بھائی. 2 جگہوں پر پیسے کم کروائے جاتے ہیں شادی کے موقع پر. ہاں جی، ایک حق مہر دیتے ہوئے کیا بولیں گے؟ پیسے کم کر دیں. بھی جب آپ دے سکتے ہیں آپ دے دیں. اچھا، حق مہر عموماً اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو شادی کا کوئی ایک مطلب جیسے 4 ڈشیں بنائی ہیں آپ نے، 4 میں سے 1 ڈش کم کر دیں، حق مہر کے پیسے پورے کر دیں، فوراً دے دیں. یہ نہیں دیں گے، جبکہ یہ دینے چاہیے اور یہ دینا لازمی ہے. حق مہر دیے بغیر دنیا سے چلے جانا یہ تو باقی رہتا ہے. مرے گا بندہ، مر بھی جائے گا تو اس کی وراثت میں پہلے یہ نکالا جائے گا، بھی پہلے اس کو یہ پیسے جو ہے وہ دیں. اور جو قرض کی مثل ہے، جی قرض کی مثل. اور پھر جو اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساتھ میں الگ ہے کہ جس کا یہ ہو کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ. تو حق مہر دیں، جو متعین ہے مقرر ہے وہ دیں. اور مقرر کرنے میں بھی وہ مقرر کریں کہ جو لڑکے کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے دینا ہے، اور لڑکی کو پتا ہو کہ مجھے کیا ہے، مجھے ملے گا. ادھر کیا رکھ دیں گے؟ اس میں نے خلیفہ میرے سنت کے پروگرام میں کہا 25 لاکھ روپے. اور میں حافظ صاحب بتاؤں میں کیوں اس پہ اتنا وہ ہو رہا ہوں. بھئی اگر کوئی بندہ مثال کے 25,000 روپے کا مالک ہے تو اس کو 25 لاکھ روپے دینا کیا ہے؟ نتھنگ، نو ایشو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے رکھ دو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی تنخواہ 25,000 روپیہ بھی نہ ہو، حق مہر کیا لکھا ہوا ہے؟ 25 لاکھ روپے. یہ حساب لگائیں آپ. دینے والے کو پتا کہ میں نے دینے نہیں ہیں، لینے والے کو پتا کہ مجھے ملنا نہیں ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دارالفعل سنت سے پوچھ لیں اس انداز کی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کرنے والے کام کریں، حق مہر دیں، فوراً دے دیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اس میں عزت بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے. اور اس میں کیا ہے؟ بندے کی عزت بھی ہے. اور ایک یہاں کم کرواتے ہیں، حق مہر میں پیسے کم کرو کہ شرعی حق مہر لکھ دیں. ایک بندے نے کہا 5,000 روپے. 5,000 روپے تو ابھی فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو آپ قیمت کے حساب سے دیکھیں 5,000 روپے بنے گا بھی نہیں بنے گا. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے. تو ایک یہاں کم کر، پھر دوسرا جو نکاح خواہ کو پیسے دینے میں بھی اس کو بھی پیسے کم کر دیں. تو بہرحال پیسے کم کروائیں اور کم کریں، خرچے کم کریں، بالکل کریں، کوئی اس سے منع نہیں کرتا. لیکن جو فضولیات ہیں ذرا ان پر بھی کٹ لگائیں، ادھر بھی غور فرمائیں. اللہ ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ ہمیں یہ سادگی اور یہ اچھے انداز میں زندگی گزارنا جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہمارے حال پہ اللہ رحمت فرمائے. واپس آتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر. آپ بطور خلیفہ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری اس کا ایک پہلو ابھی الحمدللہ بڑا تفصیل سے بیان ہوا سادگی کا، اور پھر ہمارے معاشرتی اعتبار سے اس پر الحمدللہ گفتگو ہوئی. آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بھائی فتنوں کا بھی کیا کیا ہے؟ سد باب کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور نبی پاک کی فرما برداری میں آپ نے کسی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھائی. میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے امور خلافت کے حوالے سے جو بات بہت نمایاں ترین ہے وہ یہ بھی ہے کہ کہا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی فیصلہ کرنے میں لوگوں کی رائے اور حالات کے پیش نظر فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے تھے. کبھی ماحول یوں بنا ہوا ہے لہذا لوگوں کو آسانی دیتے ہوئے کوئی کام کر لیا جائے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیا کرتے تھے. جو یہاں سے حکم ہے
उसी पर अमल होगा और फिर उसकी बरकतें हाथों हाथ देखी जाया करती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर नहीं होते तो इबादत गुजार लोग बाकी नहीं होते, अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं बचते। अल्लाह। और आपने ये जुमला कई मरतबा इरशाद फरमाया। तो सुनने वालों में से किसी ने कहा कि बस करें, या आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस बात को मजीद वाज़े करते हुए और इसकी गोया वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि वो वक्त याद है कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के हवाले से फ़ैसला फरमाया था। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में उस लश्कर को रवाना किया था और अभी वो मदीने के अतराफ में ही था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। और अब ये एक ऐसी सिचुएशन सामने आई थी मुसलमानों के लिए जो इससे पहले कभी नहीं थी। लोग दस्तबस्ता हाजिर हुए कि आप अमीरुल मोमिनीन के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं, अब आप ये फैसला भी कीजिए कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर को वापस बुला लीजिए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े वाशिगाफ अंदाज में ये बात इरशाद फरमाई थी कि अगरचे मुझे जानवर पकड़कर घसीटे ज़मीन पर, ऐसा वक्त आ जाए, इसके बावजूद भी जो लश्कर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रवाना फरमा दिया है मैं उसको वापस नहीं बुलाऊंगा। या मरहबा। जो हुजूर का फैसला है मैं उसी के साथ खड़ा हूँ। और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह फैसला कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर को वापस ना बुलाया जाए, इसी फैसले पर कायम रहने के कितने फवाइद मुसलमानों को और इस्लाम को नसीब हुए, इस पर बाकायदा पूरी पूरी किताबें लिखी गई। या मरहबा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर जब रवाना हुआ तो मदीने से मुसलमानों के मरकज से एक काफिला रवाना हो रहा है और बड़ी करो फर के साथ रवाना हो रहा है। तो जो जहाँ जहाँ से वो काफिला गुजरता था हर एक पर ये धाक बैठती थी कि इनके पास इनके असल मरकज में बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, इसीलिए इतना बड़ा लश्कर इन्होंने रवाना भी किया है। यानी मुसलमान जो है वो कमज़ोर नहीं पड़े हैं, मुसलमान एक ताकतवर जमात का नाम है। इसलिए जो लोग इस्लाम से फिरने का भी सोच रहे थे या वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम पर मुसलमानों पर हमला करके गालिब आने का सोच रहे थे, दोनों ने अपने इरादों को तर्क किया। और बिलाखिर जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लश्कर फुतूहात समेट कर वापस आया तो उससे फिर मुसलमानों के हालात में मजीद बेहतरी आई। और जो लोग ये देखकर कहा करते थे कि नहीं इस लश्कर को भेजा ना जाए, फिर वही लोग सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले पर अश अश करने वाले हो। या मरहबा, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। जी, मेरे रुकने शुरा अबू माजिद हाजी शाहिद अत्तारी तशरीफ़ फरमा है। मेरा शोबा तहफ़्फ़ुज़ उराक़ मुक़द्दसा है। आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि गार में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने दिन रहे? जी, आपने 3 दिन गुजारे हैं। और एक रवायत मैंने पढ़ी कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन रहे हैं, 3 दिन और 3 रातें। कोई और नबी अलैहिस्सलाम के कोई सहाबी हवारी उनको ये सआदत हासिल नहीं हुई। यानी दुनिया के अंदर ये वाहिद हस्ती हैं जो एक नबी अलैहिस्सलाम के साथ यूं एक गार के अंदर 3 दिन और 3 रातें रही हैं। तो ये भी जो है वो आपकी अवलियत कहें, खुसूसियत कहें, ये आपको हासिल है। या मरहबा। मैसेज भी लेते हैं, कॉल्स भी लेते हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ उराक़ मुक़द्दसा माशाल्लाह उसके रुकन शुरा हाजी शाहिद मदनी साहब, शुभ आपके पास है सर, सुभान अल्लाह। और इसके निगराने मजलिस है जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अफजल साहब मदनी ज़ीदा मजदूह, मुल्तान से ताल्लुक़ है आपका। मुल्तान के मुज़ाफ़ात में शौकत कॉलोनी इलाका है, वहाँ से ताल्लुक़ है हमारे अफजल भाई का। माशाअल्लाहुल करीम, क्या बात है जी। ये शोबा अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दस औराक़ को महफूज करने के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एफ़र्ट कर रहा है। कई हज़ार जो है वो बारदाने, यानी कई हज़ार जो है वो तोड़े जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज किए जा चुके हैं और आके मुक़द्दसा के। बल्कि मैं अगर इस पर एक बात बताऊं आपको अदनान भाई, अफजल भाई के साथ मैंने एक सफ़र किया। मेरे पास मजलिस राबता बिल उलमा और मशाइख थी, ये उस ज़माने की बात है जब पाकिस्तान में मेरे पास ये जिम्मेदारी थी। तो अफजल भाई के पास ये और आके मुक़द्दसा की ये निगरान मजलिस थे, मैं मजलिस राबता बिल उलमा और मशाइख का निगरान मजलिस था। तो बाज़ औक़ात हमारा जदवल क्या होता था, इकट्ठे बन जाता था। यानी एक इलाके में जा रहे हैं
وہ اکٹھے ہی جا رہے ہیں. اچھا افضل بھائی بھی ماشاءاللہ ان کا بھی جو ایک جذبہ میں نے دیکھا کہ جامعات سنی جامعات کے اندر بھی ہم اوراق مقدسہ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے باکسز کیا کریں وہاں لگائیں. اس اعتبار سے بھی ان کی بڑی میں نے ایک ایفرٹ جو ہے وہ دیکھی. لیکن مقدس اوراق کا جو ایک حال ہے عدنان بھائی اس پر بڑے غور کی حاجت ہے. دیواروں کے اندر مختلف پولز جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ پھنسائے ہوئے ہیں اور عجیب نظام ہے اور عجیب حال ہے. تو اوراق مقدسہ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ ان کو محفوظ کرنا چاہیے. ان کی بے ادبی نہ ہونے پائے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور باکسز لگانے کے حوالے سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر تو یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا نظام ہے اللہ کی رحمت سے. کسی ایسی جگہ پر عدنان بھائی جہاں سے نیچے سے گندا پانی بہ رہا ہو وہاں پر باکس لگانے کی ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے. ایسا ہی استاد؟ جی ایسے ہی ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر خوشی ہونی چاہیے کہ رب کی رحمت سے 2.5 لاکھ کے لگ بھگ یہ باکسز لگائے جا چکے ہیں اور بڑے ڈرم بھی لگائے جا چکے ہیں اور رب کی رحمت سے 14 لاکھ باردانے جو ہیں وہ اب تک محفوظ کیے جا چکے ہیں. اور یہ تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں اس شعبے کو اور اس شعبے نے جو ہے بڑی سرعت کے ساتھ ترقی کی ہے اور ہزاروں اسلامی بھائی اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں الحمدللہ. اور یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یا مرحبا. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی میری عدنان شیخ بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ منقبت ضرور سنا دیجیے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بڑی مہربانی جی. سلمان بھائی پنجابی کلام سنائیں. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمایا. آمین. مرحبا. ماشاءاللہ غلام نبی بھائی ہیں خانپور سے. یا مرحبا. خانپور کٹورا. خانپور بھی کافی سارے ہیں عدنان بھائی. اچھا ہاں جی. ایک خانپور یہ یہاں پر ہے, یہ رحیم یار خان کے جو قریب قریب ہے. فیروزہ خانپور یہ وہ اس طرح جو ہے نا صادق آباد ہے. ہاں جی. رحیم یار خان ہے, خانپور ہے, یہ والا خانپور ہے. اس کو خانپور کٹورا بھی کہتے ہیں. ٹھیک. ایک اور خانپور بھی ہے. یہ آپ جائیں ادھر واقع کی طرف ہے نا اس طرف بھی کوئی ہے خانپور. ایک خانپور ادھر ڈیم بھی ہے, خانپور ڈیم. اور وہاں یہ کینوں کے باغ بھی بہت ہیں, بالخصوص ریڈ بلیڈ جو ہے نا یہ وہاں پر خاص قسم کا یہ ایک ہوتا ہے, موسمبی بولیں کینو بولیں جو بھی ہے. وہ والا خانپور یاد رکھنے کی وجہ یہی ہے. جی وہ والا خانپور یاد رکھنے کی وجہ یہی ہے. کون سا یاد رہنے کی؟ یہ کینوؤں کے باغ. بالکل یہ بھی ایک وجہ ہے اس. واہ واہ. پھر یعنی وہ بھی ایک بڑا زبردست الحمدللہ پاکستان کا جو ہے وہ علاقہ ہے. 12 ماہ کے مدینے کا آپ نے سفر کیا نا, پھر یہ جو ہے نا یہ ادھر سے بھی یوں بولے ہم گزرے ہیں. اور یہ جو خانپور کٹورا ہے یہ بھی دیکھا بھالا ہے. یہاں جو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ مدنی مرکز بھی ہے, فیضان مدینہ بھی ہے وللہ الحمد. اور کیا ہی بات ہے, دینی کاموں کی بہار بھی ہے. یہ اور بھی بڑی یادیں ہیں. خانپور کے پیڑے بڑے مشہور ہیں عدنان بھائی. پاکستان کے مختلف علاقے ہیں تو ان کی مختلف کیا ہیں سوغاتیں بھی ہیں. اس طرح کینو جو ہے نا یہ بھلوال کے بڑے مشہور ہیں, کینو اور موسمی بالخصوص. اور طرح طرح کے عدنان بھی ہوتے ہیں. عدنان شیخ صاحب سے عرض کر رہا ہوں میں. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. ہوں گے ماشاءاللہ جی خانپور کے پیڑے. جی ہم جب سفر کرتے تھے نا ٹرین میں آتے تھے وزیر آباد سے کراچی, تو جیسے جامعہ المدینہ کے زمانے میں تو الحمدللہ کوشش کر لیتے تھے کچھ لے کے کھا لیتے تھے. لیکن ایک وہ ہیں جو اسٹیشن سے ملتے ہیں اور ایک وہ ہے جو شہر سے ملتے ہیں, دونوں میں کیا ہے فرق ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اور یہ خانپور جو ہے یہ ہمارے رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری صاحب کا دیس ہے. واہ واہ. یوں بھی جو ہے وہ حاجی اسلم صاحب سے اس کی نسبت ہے. یا مرحبا. عالی شان وہاں پر فیضان مدینہ بھی بنا ہوا ہے, آپ بھی اس میں گئے ہوں گے. جی بالکل. میں اور دورہ حدیث شریف شروع کرنے کا بھی ان کا ذہن بن رہا ہے کہ ہم دورہ حدیث شریف یہاں شروع کریں. اور جو خانپور آپ نے ڈیم کی بات کی ہے تو یہ 1984 میں بنا ہے اور اسلام آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر میں خیبر پختونخوا میں ہے یہ. یا مرحبا. چلیں جی ماشاءاللہ کیا بات کی جی سر, زبردست ہسٹری بھی بیان ہوگی. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. عدنان خورشید اتاری اٹک پنجاب سے. سلمان بھائی ایک آپ جو کلام پڑھتے ہیں تم اپنا دامن بچھا کے دیکھو حضور دیں گے ضرور دیں گے, اس کے چند اشعار جزاک اللہ خیرہ.
آمین، اللہ برکت دے آپ کو. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے. یا مرحبا. غلام نبی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی آج آپ نے چادر نہیں لی ہوئی، کیا آج سردی نہیں ہے؟ اور ان کو کلام سننا ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اللہ برکت دے آپ کو. سردی کا تعلق غلام نبی بھائی ہونے سے زیادہ لگنے سے ہے. یعنی بعض اوقات سردی ہوتی ہے لیکن بندے کو کیا ہے، لگتی نہیں ہے. تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سردی کا تعلق جو ہے وہ لگنے سے ہے. تو جب تک میں آ رہا تھا یہاں اسٹوڈیو میں تب تک تو سردی تھی، وہ لگ رہی تھی. تو مجھے نہیں لگ رہی، پھر اس لیے میں نے چادر نہیں لی. تو بہرحال جن کو سردی لگ رہی ہو تو ان کو پھر سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ انتظام بھی کرنا چاہیے اور اپنی خوراک کا بھی اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. حاجی عبدالحبیب اتاری کے آواز میں ابھی نیا کلام ہے، وہ سنا دیجیے. کل بھی ہم نے شامل کیا وہ کلام، نا بدھ والے دن شامل کیا تھا. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا، آپ کا کال کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کلام سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کے حوالے سے بھی کوئی کلام سنا ہے. بالکل سنائیں گے جی. خلیل بھائی نہیں آ رہے. خلیل بھائی جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اس لیے پروگرام میں بھی نہیں آئیں گے، تو انشاءاللہ جدول بنے گا اللہ کی رحمت سے. محمد ابو بکر قادری صاحب ہیں HYD حیدرآباد سے، اور عدنان بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت سنا دیں، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ٹھیک ہے جی. عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ میرا بھانجا تقریباً 4 سال کا ہے، اس کی فرمائش پر کلام سنا دیں، نور والا آیا ہے. یا مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. اور کلام سنا دیں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. زہیب رضا بھائی ہیں ستیانہ سے. ستیانہ یہ فیصل آباد کے قریب قریب کا ایک علاقہ ہے، ستیانہ. آگے چلتے ہیں جی. قربان میں ان کی بخشش پر یہ کلام سنا ہے. رضا مدنی بھائی ہیں چھانگا مانگا سے، ان کو کلام سننا ہے. کال شامل کرتے ہیں. میرا نام احمد رضا کوکب اتاری ہے. میں جیا کوکا منڈی بہاودین سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. اے ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. جی کون؟ نعت خان بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. کلام کے لیے عرض کرنی تھی. کلام الامام امام الکلام. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یا مرحبا. عدنان بھائی کچھ کلام شامل فرمائیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے، یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں
مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میں تو ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ہے یہ ایمان کے آئے کہ لغت میں میری، ہے یہ ایمان کے آئے کہ لغت میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بھی مانگ دیا اور اتنا دیا، پھر مانگ دیا اور اتنا دیا، پھر مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بنے، دل بھر گئے منگتوں کے لینے سے تیری
भर भर के दिया जो आया उसे भर भर के दिया जो आया उसे भर भर के दिया महरूम कभी लौटाया नहीं महरूम कभी लौटाया नहीं कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से गुनाहगार बड़ी नदामत है नदामत है कसम खुदा की मेरा वक़ार आप से कसम खुदा की मेरा वक़ार आप से मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से मोहब्बतों का सिला
سے دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں محبتوں کا صلہ سے دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یا مرحبا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہوئی منقبت سب تقصیری بہن نے جو پڑھی ہے آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں. پہلا خلیفہ صدیق اکبر آقا کا پیارا صدیق اکبر ہے میرا مولا صدیق اکبر مرشد ہمارا صدیق اکبر صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے لائق مدح و ثنا صدیق ہے لائق مدح و ثنا صدیق ہے عشق احمد میں فنا صدیق ہے عشق احمد میں فنا صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے اولین و سابقی اصحاب کے مبتدا و مقتدا صدیق ہے مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے سب سے پہلے رہنما صدیق ہے بعد نبیوں کے ہوا فضل مقام بالیقین فضل خدا صدیق ہے ساری امت میں کوئی انسا نہیں ساری امت میں کوئی انسا نہیں ساری امت میں کوئی انسا نہیں صاحب فضل و علا صدیق ہے صاحب فضل و علا صدیق ہے رازدار مصطفیٰ
صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے ہو عمر عثمان یا مولا علی ہو عمر عثمان یا مولا علی سب کے رہبر با خدا صدیق ہے سب کے رہبر با خدا صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے فضل والا کہہ دیا قرآن نے فضل والا کہہ دیا قرآن نے کیسے عالی مرتبہ صدیق ہے کیسے عالی مرتبہ صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی گئے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے راہ ہجرت کے لیے احباب میں راہ ہجرت کے لیے احباب میں انتخاب مصطفیٰ صدیق ہے انتخاب مصطفیٰ صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے سانپ سے ڈس والیا تھا غار میں سانپ سے ڈس والیا تھا غار میں کرنے والے جاں فدا صدیق ہے کرنے والے جاں فدا صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے شاد ہو برہان کے قلب غزی شاد ہو برہان کے قلب غزی غمزدوں کا آسرا صدیق ہے غمزدوں کا آسرا صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے پہلا خلیفہ صدیق اکبر آقا کا پیارا صدیق اکبر ہے میرا مولا صدیق اکبر مرشد ہمارا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بطور خلیفہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ عوامی امور کی ادائیگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے مخلوق خدا کے کام آنا، خود سے ان کے کام جو ہے وہ کر دینا، خلیفہ ہونے کے باوجود، اس پر کیا فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر خارجی اور داخلی
دونوں طرح کے مسائل اور جو چیلنج تھے ان کو آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے ان کا مقابلہ کیا، اور بالخصوص جو اندرونی معاملات تھے، مرتدین تھے اور جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان کا بڑے زبردست انداز سے مقابلہ کیا۔ ایک تو یہ آپ کی زندگی کا اہم پہلو ہے آپ کی خلافت کا، اور ایک دوسرا ہے کہ جو صحابہ اکرام تھے اور مدینہ شریف کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا وہ بڑا زبردست اور آئیڈیل تھا۔ آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے کام کاج میں جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی اور اس کو نظر بھی نہیں آتا تھا، نابینا تھی، اور ان کے جو گھر کی صفائی وغیرہ ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو یعنی انہوں نے چپکے سے ان کی گھر کی صفائی ستھرائی کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو کیا دیکھا کہ صفائی بھی ہوئی ہے، اور جو آپ کا جو گھڑا تھا جس کے اندر پانی بھرتے ہیں وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ساری جو ہے وہ پوری ہوئی ہیں۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ کون ایسا مرد مجاہد ہے کہ یہ پہلے آ کر جو ہے وہ سارے کام کر کے جی سارے انتظامات کر گئے۔ تو جب اگلے دن جو ہے وہ چھپ کر دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا آپ کا انداز لوگوں سے محبت کا اور لوگوں کی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے کا۔ تو یہی جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اپنے امتیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور اسی کے یہ جو مظاہر ہیں اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب پر فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ کرنے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، اور لوگوں کی جو ہم سے توقعات ہیں ان کی توقعات کے جو ہے پورا اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بے سہارا بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ جو ہے دھوا کرتے تھے۔ آپ جب خلیفہ بن گئے تو پھر وہ بچیاں آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں لیکن تمہاری بکریوں کا دودھ میں دھو کے دیا کروں گا۔ یہ آپ دیکھیے مخلوق خدا کے کام آنا اور اپنی ذاتی ایفرٹ کو شامل کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بات عرض کروں کہ ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو ایسے منصب پر فائز ہے کہ جن کے صرف سگنیچر ریکوائرڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے سگنیچر ہوں گے تو کام ہو جائے گا، اور وہ لوگ بھی بعض اوقات بالکل صاف شفاف آنیسٹ اور ایمانداری پر بیسڈ جو فائل ہوتی ہے اس پر بھی کیا کرتے ہیں، پینڈنگ ایک معاملہ لگا دیتے ہیں، یہاں بھی ٹھیک کر دیں گے، ارے کر دیں گے، بھاگ کے تھوڑی جا رہے ہیں، سائن کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، سائن ہی نہیں ہو رہے، مہر نہیں لگ رہی۔ ایک یتیم بچہ سر ان کو کسی ادارے سے کچھ بینیفٹ ملنا تھا، وہ میرے پاس مسجد میں آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے کہا کہ رشوت دینے کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو میں نے کہا رشوت دینا تو ناجائز کام ہے، رشوت دینے کی اجازت تو نہیں۔ پھر اس نے اپنی کہانی بتائی، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کا یہ بینیفٹ مجھے ملنا ہے، تو 9 فائلز پر مجھے سائن کروانے، 9 فائلز پر سائن کروانے ہیں، اور ہر فائل پر سائن کرنے کے لیے مجھ سے 5000 روپے مانگے جا رہے ہیں۔ اللہ، اب بتائیں میں کیا کروں؟ حالانکہ صاحب وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں، جو ویریفیکیشن کے لیے بھی بیٹھے ہیں، ان کا کام ویریفائی کرنا ہے، نہ کہ ان کا کام یہ کہنا بھی اتنے پیسے لے آؤ، اوپر کی کمائی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ انداز اچھا نہیں۔ مجھے بتائیں اب وہ یتیم بچہ وہ کس کو کیا کیا جو ہے وہ دعائیں بد دعائیں دیتا ہوگا، کرتا ہوگا، اس پہ تبصرے کی حاجت بہرحال نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کا کام ہے لوگوں کی جو ہے وہ پرابلمز کو ریزالو کرنا، تو ان کو اسی پوائنٹ پر آنا چاہیے کہ لوگوں کی پرابلم ریزالو کریں۔ اسی طرح سر میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، وزیر آباد جا رہا تھا، ملتان سے کچھ لوگ جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھے، ان کے ساتھ ایک ضعیف بزرگ بھی تھے، بابا جی بھی تھے۔ تو بات چیت جب ان سے ہوئی تو وہ پاک پتن شریف کے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہاں پر ایک پرابلم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ہم نے ساری ریکوائرمنٹس کیا ہیں پوری کر دی ہیں، جو بھی ریکوائر تھا وہ سب کر دیا ہے، لیکن کام ہے کہ ہمارا ہو کے نہیں دے رہا۔ اور اس بندے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا کہ چونکہ ہم نے رشوت نہیں دی ابھی تک، اس لیے ہمارا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہا، اور یہ ہوگا بھی نہیں، لیکن ہم اس کو بغیر رشوت کے کروا کے چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کو ساتھ لے کر جو گھوم رہا ہوں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کہا بھی ہے کسی نے کہ تم اتنے چکر کاٹ رہے ہو، اتنے پیسے دو اور اپنا کام کرواؤ اور جان چھڑاؤ اپنی۔ آپ دیکھیے یہ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں آپ کہ جن کا کام ہی یہ ہے پرابلم ریزالو کرنا، یا جو کسٹمر کیئر کے اس پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کی ذمہ داری، جن کو تنخواہ ہی اس بات کی مل رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ایشو جو ہے وہ ریزالو کریں، پرابلم جو ہے وہ سالو کریں، اور اس کے باوجود بھی وہ ان کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے ان کو دھکے کھلا رہے ہیں، ان کو چکر کٹوا رہے ہیں، ایسے خام خواہ کی جو معاملات کروا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے آپ اس پر گفتگو فرمائیں۔ احساس ذمہ داری اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں عہدہ منصب دیا ہے تو اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور کام تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، کوئی زیادہ دیر لگتی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا دستخط کرنے والی بات، کیونکہ میرے پاس بھی شعبہ جاتے ہیں، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اپنے ذمہ داران کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے تحت اتنے اسلامی بھائی ہیں، اتنے جو ہے وہ آپ کے ذمہ داران ہیں، آپ کے ادارے میں اتنے لوگ ہیں، تو آپ ان کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ ان کو جو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ ان کو آپ دیں، ان کا حق ہے، اور ہماری تھوڑی سی اگر کوشش سے جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہو تو ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اور یہ چیز ہوتا ہے احساس ذمہ داری سے، جب مجھے احساس ہو جائے گا نا تو پھر میں جو ہے وہ کوشش بھی کروں گا، اور یہ ہر شخص اپنے اندر احساس پیدا کرے۔ اور یہ جو آپ نے واقعات سنائے اور یہ واقعی بڑے غمگین کرنے والے ہیں، دکھ دینے والے ہیں کہ ہم دوسروں کو اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو ان کو دکھ تو نہ دیں، ان کا جو حق بنتا ہے وہ انہیں دینا چاہیے۔ ایک اور بھی ہماری سلمان بھائی سوچ ہے کہ جب ہمارا اپنا معاملہ آتا ہے تو ہمیں پورا ہمیں جو ہے وہ جو ہمارا بینیفٹ ہے وہ پورا ملنا چاہیے۔ جب دوسروں کو مل سکتا ہے تو کیا ہم ان کے لیے کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج ہم دوسروں کا احساس کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کہ اللہ پاک جو ہے وہ راضی ہو جائے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کریں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا، آخرت ہماری بہتر بنے گی۔ اور دوسری جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوگا، تو کر بھلا ہو بھلا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے جو مشکلات ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے، ان کی مشکلات کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنا رول بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے سلمان بھائی، اگر ہر شخص اپنا رول ادا کرنا شروع کر دے تو یہ سارے جو معاشرے کی ناہمواریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ درست فرمایا۔ دوسرا جس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہیں بھی ہمیں دھکے کھلا رہے ہیں، ہمیں کیا کریں چکر کٹوا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو واقعی دھکے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، چکر کٹوائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بطور نیشن اگر دیکھیں نا تو ہمیں اگر پروسیس کرنا پڑے نا، جو ڈیو پروسیس ہے اس پر جو ہے وہ اگر آنا پڑے تو ہم اس کو بھی کہہ رہے ہیں بھی دھکے کھلوا رہے ہیں، چکر لگوا رہے ہیں۔ دھکے چکر ہوتے ہیں جگہوں پر، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو پروسیس ہے وہ پروسیس پورا کرنے کے اندر بہرحال بندے کو پھر اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ تو ذلیل کر رہے ہیں، ہمیں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے، یوں تو ہو سکتا ہے، لیکن جو رول ہے وہ رول کے اگینسٹ ہے، تو آپ کو رول کے تحت جو ہے چلنا ہے، پھر وہ اسی کے مطابق معاملہ جو ہے وہ حل ہونا ہے، تو رول کو فالو کرنا چاہیے۔ سلمان بھائی میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ جب ہم کسی یہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہاں ڈاکومنٹ بھی چیک ہوتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی حکومتی ادارے میں جائیں تو اپنے ڈاکومنٹ پورے لے کر جائیں، یعنی جو اپنا جو بھی آپ باکس کہیں یا جو ہے فائل کہیں، اپنی پوری فائل لے کر جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی ہوا، مجھے جو ہے وہ پاسپورٹ لینا تھا، تو بائی چانس میں پورے جو ہے وہ کاغذات لے کر نہیں گئی تو مجھے ایک دھکا اور پڑ گیا، پھر مجھے تجربہ ہوا
کہ کیا یعنی جب ہم جا ہی رہے ہیں تو بعض ہمیں ہوتا ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہوگی، تو آپ اپنے کاغذات پورے رکھیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ آنا جانا جو ہے وہ نہیں، آنا جانا پڑ جائے تو سلمان بھائی شہر بھی بڑا ہے تو لہٰذا ایک دفعہ ایک چکر پورا دن جو ہے وہ پھر چلا جاتا ہے. تو جب بھی جائیں تو اپنے ڈاکومنٹ، اپنی فائل جو ہے وہ پوری لے کر جائیں تاکہ جو ہے وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی آسانی ہو. یا مرحبا. رول فالو کریں، پروسیس جو ہے وہ پورا کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے. جناب صدیق اکبر کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی پرابلمز کو ریزالو کرنے، ان کو دور کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے